عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہمارے سبق کا جو عنوان ہے سبق نمبر 7 مائی خیری۔ اس سے پہلے ہم نے سبق نمبر 6 میں مولانا دین محمد وفائی کی شخصیت کا تذکرہ کیا۔ اب جو ہے یہ بھی شخصیت میں ہے لیکن اس کا تعلق خاتون یعنی خواتین سے ہے۔ تو مائی خیری کا مطلب یہ ہے، مائی سندھی میں کہتے ہیں عورت کو اور خیری کہتے ہیں خیر کے کام کرنے والی۔ تو اب اس سبق کا جو ٹائٹل عنوان بنتا ہے مائی خیری یعنی نیک خاتون یا نیکی کے کام کرنے والی خاتون۔ تو آئیے سبق کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سندھ جے مسلمانن میں کہ عورتوں ایڑیوں بات ہی گزریوں آہن۔ سندھ کے مسلمانوں میں کچھ عورتیں ایسی بھی گزری ہیں جے خیر جے کمن میں مردن کھاں باگوئے کھڑی ویوں آہیں، جو نیکی کے کاموں میں مردوں سے بھی بازی یا سبقت لے گئی ہیں۔ مائی خیری با انن سخی دریا دل عورتن ماں ہک ہوئی۔ مائی خیری بھی انہی سخی اور دریا دل عورتوں میں سے ایک تھی، جن جو نالو اج سودو پیو گائیجے، جن کا نام آج تک یاد رکھا جاتا ہے۔ ہیا بی بی صاحبہ مرحوم میر صوبیدار خان شہید جی رانی ہوئی۔ یہ بی بی صاحبہ مرحوم میر صوبیدار خان شہید کی رانی تھی۔ عزیز طلبہ، سندھ میں بہت ساری خواتین جو ہے وہ گزری ہیں۔ انہوں نے سیاسی میدان میں اور فلاحی میدان میں کام کیے ہیں۔ ان کے جو شوہر تھے میر صوبیدار خان، یہ اس وقت انگریزوں کا دور تھا اور وہاں انگریزوں کے خلاف یہ لڑتے ہوئے مارے گئے یا شہید ہوئے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری خواتین ہیں جنہوں نے زندگی کے تمام شعبوں میں انسانی خدمت کی اور آج بھی ان کا نام مشہور ہے۔ اسی طرح ان کا نام بھی جو ہے نیکی کے کاموں میں جو ہے شمار ہوتا ہے۔ سندس اصل نالو بی بی خیر النساء ہو۔ آپ کا اصل نام بی بی خیر النساء تھا۔ ہن پینجی حیاتی میں ایترا تخیر جا کم کیا جو کھے سڈندائی مائی خیری ہوا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اتنے خیر کے کام کیے کہ ان کو مائی خیری کے نام سے پکارتے تھے۔ خیر کے کام مطلب نیکی کے کام۔ ہوا ننڈے ہوندے کھاں وٹھی ڈاڈی ذہین ہوشیار ہوئی۔ وہ بچپن سے بڑی ذہین اور قابل تھی۔ کھیس علم سا نہایت گھنو چاہ ہو۔ ان کو علم کے ساتھ بہت زیادہ چاہت یعنی محبت تھی۔ میرن جی حکومت میں فارسی عربی جی تعلیم رائج ہوئی۔ میروں کے دور حکومت میں فارسی اور عربی کی تعلیم رائج تھی۔ بی بی صاحبہ نہایت لائق پرہیزگار استادن جی نظرداری ہیٹ تعلیم ورتی۔ بی بی صاحبہ نے نہایت لائق اور پرہیزگار اساتذہ کی زیر نگرانی تعلیم حاصل کی۔ تھوڑے ہی وقت میں ہن قرآن شریف پورو کرے ورتو۔ کچھ ہی عرصے میں انہوں نے قرآن مکمل کر لیا۔ صفحہ نمبر 24۔ ان کھاں پوئے ہن فارسی عربی کی تعلیم وٹھن شروع کی۔ اس کے بعد انہوں نے فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی، جن میں چنگی لیاقت حاصل کرائیں اور اس میں بڑی اچھی قابلیت دکھائی۔ ہوا سخی دیندار انسانن جے احوالن پڑھن میں گھنی دلچسپی وٹھندی ہوئی۔ وہ سخی اور نیک لوگوں کے حالات زندگی پڑھنے میں زیادہ دلچسپی لیتی تھی۔ دینی علم سان ڈاڈی محبت ہوندی ہوئس اور دینی علوم کے ساتھ انہیں بہت زیادہ محبت تھی۔ وہ نہایت رحم دل نیک ہوئی۔ وہ بہت ہی رحم دل اور نیک تھی۔ سال بسال ڈاڈی خبرداری سان زکوٰۃ کڈندی ہوئی۔
ہر سال باقاعدگی سے زکوٰۃ نکالتی تھی، چوندی ہوئی کہتی تھی تو اللہ تعالیٰ असांजी दौलत में ग़रीबनि जो हिस्सो मुक़ररु कयो आहे کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دولت میں سے غریبوں کا حصہ مقرر کیا ہے جو کھین ضرور ڈین گھرجے، جو انہیں ضرور دینا چاہیے۔ عزیز طلبہ، اسلام میں زکوٰۃ وہ عمل ہے کہ اگر دنیا کے تمام مسلمان مالدار اور مخیر حضرات ایمانداری سے زکوٰۃ دینا شروع کر دیں تو اسلامی ملک ہی کیا پوری دنیا سے غربت کا اور افلاس کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ کو باقاعدہ دینا چاہیے۔ ان کے خیرات کرنے میں ڈاڑی خوشی تھیندی ہوئی، ان کو خیرات کرنے میں بڑی خوشی ہوتی تھی۔ केतिरई बुढ़ड़ियनि माज़ूर ऐं बेवा औरतनि लाइ माहवार वज़ीफ़ा मुक़रर करे छॾिया हुआ आहिनि। बहुत सी ज़ईफ़ यानी बूढ़ी, माज़ूर और बेवा औरतों के लिए माहाना वज़ाइफ़ मुक़रर कर दिए थे जे पिण खेन घर बैठे मोकली डींदी हुई, जो घर बैठे उन्हें भिजवाती थी। कॾहिं बा कंहिं सवाली के खाली न मोटायाई, कभी किसी साइल को या मांगने वाले को या सवाल करने वाले को खाली हाथ वापस नहीं किया। हुकूमत ऐं दौलत हूंदे बि पाण सादगी पसंद कंदी हुई। हुकूमत और दौलत होने के बावजूद भी आप सादगी पसंद करती थी। सादो खाईंदी हुई, सादा खाती थी ऐं सादो हुंडाईंदी हुई और सादा पहनती थी। वडाई जो ता हुन वटि नालो वको न हो और तकब्बुर यानी बड़ेपन का तो उनके पास नामो निशान तक ना था, यानी उनके अंदर तकब्बुर नहीं था। ग़रीबन सां गॾु वेहण में खेसि पंहिंजी अमीरी ऐं वॾ माणपे जो कॾहिं बि ख़्यालु कोन थींदो हो। गरीबों के साथ मिल बैठने में उन्हें अपनी अमीरी और बड़ेपन का कभी ख्याल नहीं रहता था। ग़रीबन ऐं घुर्जा औरतन के कंहिं बि वक़्तु वठस अचण वञण जी रोक टोक कान हुई। ग़ुरबा और ज़रूरतमंद औरतों को किसी वक्त भी उनके पास आने जाने की कोई रोक टोक नहीं थी। संदस खैर जा दरवाज़ा मिस्कीननि लाइ हर वक्त खुलियल रहंदा हुआ। उनके नेकी के दरवाजे मसाकीन के लिए हर वक्त खुले रहते थे, यानी उनकी नेकी के जो घर के जो दरवाजे हैं वो हर वक्त खुले रहते थे। खेस मस्जिदन ऐं मदरसन ठाराइण जो ॾाढो शौक़ हूंदो हो। उनको मसाजिद और मदारिस बनाने का भी बड़ा शौक़ था। जुदा जुदा ॻोठनि ऐं शहरनि में उन केतिरियूं मस्जिदूं तामीर करायूं। अलग अलग गांव और शहरों में उन्होंने बहुत सारी मसाजिद तामीर कराई ऐं खो खोटाया और कुएं खुदवाए। सफ़ा नंबर 25। हैदराबाद में एक क़ुबाई मस्जिद शरीफ जोड़ियाई। हैदराबाद में एक जामिया मस्जिद बनवाई जा फ़कीर जे पिण में अज सौदो माई खैरी वाली मस्जिद सड़े थी, जो फ़कीर के पिण में आज तक माई खैरी वाली मस्जिद के नाम से याद की जाती है। अजीज़ तलबा, ये मस्जिद जो उनकी बनवाई थी हैदराबाद में रहने वाले अरसे में मैंने बाकायदा इसको अपनी आंखों से देखा है और इसमें कोई शक नहीं कि बड़ी खूबसूरत और बहुत बड़ी मस्जिद है। उन मस्जिद सां लागू एक दीनी मदरसो पिण कायम कयो। इसी मस्जिद के साथ उन्होंने एक दीनी मदरसा भी कायम किया, जंहिंजो समूरो खर्च पाण भरंदी हुई, जिसका तमाम खर्चा वो खुद देती थी। जेके तालिब इल्म इन्हें मदरसे में पढ़ंदा हुआ, जो तलबा इस मदरसे में पढ़ते थे, इन्हनि जो खाधो पीतो कपिड़ो लटो ऐं ॿियो ख़र्च वग़ैरह संदसि ज़िम्मे हूंदो हो। उनके खाने पीने कपड़ा लत्ता और दीगर खर्च उनके ज़िम्मे होता था। मदरसे जे मुअल्लिमन बल्कि संदन कुटुंबन जो समूरो खर्च बि पंहिंजे हरां ॾींदी हुई। मदरसे के असातिज़ा बल्कि उनके ख़ानदान का तमाम खर्चा भी वो अपनी जानिब से देती थी।
ان کھاں سوائے قرض دارن جا قرض ادا کرن، اس کے علاوہ قرض داروں کے قرض ادا کرنا، غریبن ای نادارن کے شادی مرادی محل مدد کرن، غریبوں اور نادار لوگوں کو شادی کے وقت ان کی مدد کرنا، لاوارثن جے کفن دفن جو انتظام کرن، لاوارثوں کے کفن دفن کا انتظام کرنا، اہڑن بین بھلے جے کمن جو خاص خیال ہوندو ہوس، اور ایسے ہی دیگر نیکی کے کاموں کرنے کا ان کو خاص خیال رہتا تھا۔ اج کیڑیوں عورتوں آہن جے بی بی خیری جے نقشے قدم تے ہلندیوں ہوندیوں؟ آج کون سی عورتیں ہیں جو بی بی خیری کے نقشے قدم پر چل رہی ہوں؟ عزیز طلبہ، یہاں ہمیں دعوت دی گئی ہے فکر کی کہ آج کل ہماری جو خواتین ہیں ان کا زیادہ تر رجحان جو ہے وہ فیشن کی طرف ہے۔ بہت کم خواتین جو ہے مطلب آٹے میں نمک کے برابر ہوں گی جو فلاح اور بہبود کے کام کر رہی ہوں گی۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے ہماری خواتین کے لیے کہ ان کو اس میدان میں آنا چاہیے۔ دنیا کی شان ای شوکت دولت عزت کے جٹاؤ کون ہے؟ دنیا کی شان شوکت دولت اور عزت کو بقا نہیں ہے، یعنی یہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ مرن میں کو پان سا یہ کھڑی کو نہ ویندو، مرتے وقت کوئی بھی اسے اپنے ساتھ نہیں لے جائے گا، نہ انسان شان کو لے جائے گا، نہ کوئی دولت، نہ عزت۔ تہ کرے ہر ایک سرندی وارن کے گھرجے تحیاتی میں وہ کم کرے جو مرن بعد سندس نیک نامی تھیے۔ اس لیے ہر ایک صاحب حیثیت کو چاہیے کہ وہ زندگی میں ایسے کام کرے کہ مرنے کے بعد ان کی نیک نامی ہو، یعنی ان کی نیک شہرت ہو، لوگ ان کو اچھے الفاظ میں یاد کریں۔ یہاں پر بھی مصنف نے مالدار یعنی صاحب حیثیت اور ثروت لوگوں کو تنبیہ کی ہے کہ ان کو اپنی دولت معاشرے میں جو غریب نادار لوگ ہیں ان کی فلاح اور بہبود کے لیے خرچ کرنی چاہیے، یہی دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے۔ یا نیکوکار بی بی تاریخ پہری ماہ رمضان المبارک سن 1272 ہجری جی آدھی رات جو ہن فانی دنیا ماں رحلت کرے وئی۔ یہ نیک خاتون یکم تاریخ ماہ رمضان المبارک 1272 ہجری کی آدھی رات کو اس فانی دنیا سے رحلت کر گئی، پر سندس نالو انجا پیو گائے جے، لیکن ان کا نام آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ سندس وفات کرے سندھ جے ہر ایک باشندے خاص طور حیدرآباد کی عوام کے ڈاڈو صدمو رسیو۔ ان کی وفات پر سندھ کے ہر ایک باشندے اور خاص طور پر حیدرآباد کی عوام کو بڑا صدمہ پہنچا، کیونکہ حیدرآباد کی عوام کے لیے انہوں نے بہت سارے نیکی کے کام کیے، بہت سارے فلاحی کام کیے۔ وہ اکھ نہ ہوئی جے سندس وفات تے گوڑا نہ گاڑیا، ایسی آنکھ نہیں تھی جس نے اس کی وفات پر آنسو نہ بہائے ہوں۔ سندس جنازے ساں بے انداز مانو روئندہ تھی ہلیا، ان کے جنازے کے ساتھ بے شمار لوگ روتے ہوئے چلے تھے۔ کھیس حالہ جے بھرساں خدا آباد میں دفنایا ویو، ان کو حالہ کے قریب خدا آباد میں دفنایا گیا۔ یہ تھا آج ہمارا سبق نمبر 7 مائی خیری۔ امید ہے آپ کو اس کی ریڈنگ اور ٹرانسلیشن جو ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔